महंगाई 5 साल के बुलंद तरीन शरह पर। इदारे शुमारियात के मुताबिक मार्च 2019 में महंगाई की शरह 9.4% तक पहुंच गई। जुलाई 2018 से मार्च 2019 तक महंगाई में 6.7% रिकॉर्ड इजाफा हुआ। एक साल में सीएनजी कीमतें 25.3% बढ़ी। एलपीजी सिलेंडर 13.4 और हाई स्पीड डीजल 13.1% से ज्यादा महंगा हुआ। अशाए खुरानोश और दीगर चीजें भी महंगी। लंदन में इंटरनेशनल लॉयर्स क्लब बरताने के सालाना इंतखाब मुकम्मल। खालिद अंजुम चेयरमैन और इमरान परवेज जनरल सेक्रेटरी मुंतखब। मौजूदा चेयरमैन ILC यूके मिर्जा सफदर इकबाल के जीतने वाले अरकान को मुबारकबाद। नौ मुंतखब अरकान का क्लब के मफाद में हर मुमकिन कोशिशें करने का अज़्म। बर्मिंघम में माँ के आलमी दिन की मुनासबत से रंगारंग तकरीब। बच्चों की बेहतरीन तरबियत में माँ एक यूनिवर्सिटी का दर्जा रखती है। शुरका का इजहार ख्याल। मारूफ कव्वाल, इमरान अली और फरियाद अली ने बेहतरीन फन का मुजाहरा किया। शुरका झूमने पर मजबूर। लंदन में तमाम मज़ाहिब में हम आहंगी पैदा करने और निसीरैन सानहे के शहदा के लिए दुआए तकरीब। मेयर्स, काउंसलर्स और आला हुकूमती ओहदेदारान की शिरकत। दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी का कोई मजहब नहीं होता। बरतानिया में लोग अपने मिली और मजहबी त्यौहार एक दूसरे के साथ मिलकर मनाते हैं। शुरका का इज़हार ख्याल। स्कॉटलैंड में कुरान पाक की तालीम की सआदत हासिल करने वाले तलबा के एजाज में तकरीब। बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा में अवार्ड्स और एजाज़ात तकसीम किए गए। बच्चों को दीनी तालीमात की जानिब राग़िब करना वालिदैन की अव्वलीन तरजीह है। मौलाना मोहम्मद सरवर मदनी का खिताब। वालसाल के जामे मस्जिद में मिराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। नात खां हजरात ने रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुलहाए अक़ीदत पेश किए। महफिल दुरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गूंजती रही। चीन के जनूब मगरबी सूबे सिचुआन के जंगलात में लगने वाली आग बेकाबू हो गई। आग बुझाने की कोशिशों के दौरान 30 फायर फाइटर्स जान गंवा बैठे। आग बुझाने के अमल में 700 फायर फाइटर्स शरीक। अपना जहाज बनाकर उड़ाने वाले अंडर मैट्रिक इंजीनियर को रिहाई मिल गई। अदालत ने फयाज के 3000 जुर्माने के एवज रिहाई का हुक्म दिया। छोटा तैयारा जब्त करने का हुक्म। आरिफ वाला के फयाज ने शौक पूरा करने के लिए अपनी जमीन बेचकर जहाज तैयार किया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 92 न्यूज़ के साथ मैं हूं सना उस्मान और दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं फाइक महमूद। नाज़रीन, महंगाई 5 साल की बुलंद तरीन शरह पर और शाह महमूद कुरैशी के बाउंसर पर जहांगीर तरीन का सेक्सर इसी बुलेटिन में। मेरा नाम दानिश हुसैन। मैं हूं महक असलम। बुलेटिन का बाकायदा आगाज इस खबर के साथ कि महंगाई 5 साल की बुलंद तरीन शरह पर पहुंच गई है। इदारा शुमारियात के मुताबिक मार्च 2019 में महंगाई की शरह 9.4% तक गई। जुलाई 2018 से मार्च 2019 तक महंगाई में 6.7% रिकॉर्ड इजाफा हुआ। और एक साल में सीएनजी की कीमतें 25.3% बढ़ी। एलपीजी सिलेंडर 13.4 और हाई स्पीड डीजल में 13.1% का इजाफा हुआ। अशाए खुरानोश और दीगर चीजें भी काफी महंगी हुई। मुल्क में महंगाई 5 साल की बुलंद तरीन शरह को पहुंच गई। शुमारियात डिवीजन के मुताबिक मार्च 2019 में महंगाई की शरह 9.4% तक पहुंच गई। महंगाई की शरह में फरवरी की निस्बत मार्च में 1.4% इजाफा हुआ।
शुमारियात डिवीजन से जारी इदारो शुमार के मुताबिक सालाना की बुनियाद पर CNG की कीमतें 25.3% बढ़ी, जबकि LPG सिलेंडर 13.4 और हाई स्पीड डीजल 13.1% से जायद महंगा हुआ। सालाना की बुनियाद पर सब्ज मिर्चें 151% और सुर्ख मिर्चें 27.6% महंगी हुई। दाल की कीमतों में एक साल के दौरान 22.7, जबकि गोश्त की कीमतों में 13.8% इजाफा हुआ। एक साल के दौरान टमाटर की कीमत में 315% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। शुमारियात डिवीजन के मुताबिक किताबों की कीमतें 31.3, जबकि ट्यूशन फीस में 27.7% इजाफा हुआ। सीमेंट की कीमतें एक साल के दौरान 13.9% बढ़ गई। माहाना की बुनियाद पर प्याज 39.2%, कीनू 22.3% महंगे हुए। एक माह में टमाटर की कीमत में 18.8%, केला 15%, दाल मूंग 12.6%, जबकि लहसुन 11% महंगा हुआ। गुज़श्ता माह में हाई स्पीड डीजल की कीमत 4.4%, जबकि फिजाई किराए 13.4% बढ़ गए। इदारो शुमार के मुताबिक मटर गुज़श्ता साल मार्च की निस्बत 54%, जबकि खीरे 45% महंगे हुए। अंदरून शहर बसों के किराए 47% महंगे, चीनी 18, जबकि गोश्त 13% महंगा हुआ। ISPR का कहना है कि लाइन ऑफ कंट्रोल के पार कार्रवाई पाकिस्तानी फजाई हदूद के अंदर से JF-17 थंडर तैयार होने की। पाक फजाइया ने दोनों भारतीय जहाज़ों को अपने दिफा में मार गिराया। पाकिस्तान अपने दिफा के लिए हर सलाहियत का अपनी मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल करने का हक रखता है। भारत के साथ हालिया कशीदगी के दौरान पाकिस्तानी F-16 तैयारे को निशाना बनाने और F-16 के इस्तेमाल का मामला ISPR का कहना है कि 27 फरवरी का वाकया तारीख का हिस्सा बन चुका। लाइन ऑफ कंट्रोल के पार कार्रवाई पाकिस्तानी फजाई हदूद के अंदर से JF-17 थंडर तैयार होने की। दो भारतीय जहाजों की लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी पर पाक फजाइया ने उन्हें निशाना बनाया। ISPR के मुताबिक दो भारतीय जहाजों को F-16 ने निशाना बनाया या JF-17 ने, ये सवाल बेमानी है। पाक फजाइया ने दोनों भारतीय जहाजों को अपने दिफा में मार गिराया। भारतीय जहाज आए तो फजाइया के तमाम जहाज बशमूल F-16 फजा में मौजूद थे। अगर F-16 इस्तेमाल हुआ तब भी 2 इंडियन जहाज ही निशाना बने। ISPR का कहना है कि भारत अपनी ख्वाहिश के मुताबिक F-16 चुन ले या कोई भी जहाज चुने, नतीजे पर फर्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान अपने दिफा के लिए हर सलाहियत का अपनी मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल करने का हक रखता है। मज़ीद खबरें एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ UK। इंटरनेशनल लॉयर्स क्लब बरतानिया के सालाना इंतखाब मुकम्मल हो गए। इलेक्शन कमीशन ILC UK के मुताबिक खालिद अंजुम चेयरमैन, जबकि इमरान परवेज जनरल सेक्रेटरी मुनखतिब हो गए। वोटरों का मजमूई टर्नआउट 91% रहा। तफसीलात देखिए सलीम साबरी की इस रिपोर्ट में। इंटरनेशनल लॉयर्स क्लब के सालाना इंतखाबात में चेयरमैन के उम्मीदवार खालिद अंजुम ने 51% वोट हासिल करके कामयाबी हासिल कर ली। मद्दे मुकाबिल मोहसिन मलिक 49% वोट हासिल कर पाए, जबकि जनरल सेक्रेटरी इमरान परवेज ने 68% वोट और उनके मद्दे मुकाबिल शहजाद अहमद ने 32% वोट हासिल किए। मौजूदा चेयरमैन ILC UK मिर्जा सफदर इकबाल ने मुंतखब होने वाले नए चेयरमैन और जनरल सेक्रेटरी को मुबारकबाद दी। नए मुंतखब होने वाले चेयरमैन खालिद अंजुम और जनरल सेक्रेटरी इमरान परवेज ने अरकान से खिताब करते हुए क्लब के वसीतर मुफाद में हर मुमकिन कोशिशें करने का वादा किया। इस मौके पर क्लब के बानी चेयरमैन रिजवान सुलहरिया, साबिक चेयरमैन शफाकत सिंधु, साबिक चेयरमैन मुअज्जम सिंधु और राना अब्दुल सत्तार, सदर ILC UK मैनचेस्टर ने क्लब के अरकान से गुफ्तगू करते हुए नौ मुंतखब चेयरमैन और जनरल सेक्रेटरी को मुबारकबाद भी दी। वैसे तो अप्रैल फूल की तारीख 4 सदियों से भी ज़ायद पुरानी है। कोई इसे हॉलैंड की कदीम जंगों से ताबीर करता है तो कोई मजहब से जोड़ता हुआ नजर आता है। आजकल लोग ये दिन एक दूसरे को बेवकूफ़ बनाने और उल्टी सीधी खबरें सुनाने में गुजारते हैं। कई लोग अप्रैल फूल को बिल्कुल पसंद नहीं करते। लंदन में लोग इस दिन को कैसी यादों से मनाते हैं, बताएंगे ब्यूरो चीफ UK गुलाम हुसैन अवान। 1 अप्रैल हकीकत में गोरों का एक त्यौहार है जो हम लोगों को मुसलमानों को सूट भी नहीं करता।
اس لیے بہتر ہے کہ یہ مسلمان تو نہ منائیں. کچھ جوکس ایسی ہوتی ہیں جو کسی کو انڈینجر کر سکتی ہے یا کچھ دکھ پہنچا سکتی ہے, ایسے جوکس نہیں کرنے چاہیے. باقی کوئی نارمل ہنسی کھیل جو کسی کو خوش کر دے 2 سیکنڈ بعد, ایسے جوکس اچھے لگتے ہیں اپریل فول پہ. لوگ اس کو اپریل فول بھی کہتے ہیں, تو میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے کلچر میں اس قسم کا کوئی کانسیپٹ ہے نہیں ہے فرسٹ آف آل. لیکن اگر یہ بات کی جائے کہ ٹھیک ہے ہم ویسٹرن کنٹریز میں رہتے ہیں, یہاں پہ ایک کلچر ہے یہ 1 اپریل کا, لیکن میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک جو میں نے بات پہلے کہ ہمارا کلچر نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس سے کافی زیادہ کبھی سم ٹائم نا کافی سیریس قسم کے معاملات بھی کسی کی زندگی کے ساتھ ہو سکتے ہیں, کہ کوئی آپ ایسی خبر کسی کو بھیج دیں جو بندہ سچ سمجھ لے, کافی ہوتا ہے سم ٹائم کوئی کسی کے ایکسیڈنٹ کے حوالے سے, کسی کے قتل کے حوالے سے, کوئی شوٹنگ کے حوالے سے. سو میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک قسم کی ایک مناسب جو ہے وہ بات نہیں ہے. پاکستان برطانیہ فیوژن سوسائٹی کے زیر اہتمام ماہ کے عالمی دن کی مناسبت سے رنگا رنگ تقریب کا انعقاد کیا گیا. قوال عمران علی, فریاد علی اور ہم نوا نے اپنے فن کا مظاہرہ کرتے ہوئے شرکاء کو جھومنے پر مجبور کر دیا. تفصیلات برمنگھم سے عابد کاظمی کی رپورٹ میں. برمنگھم میں بھی ماں کے عالمی دن کی مناسبت سے خوبصورت تقریب کا اہتمام کیا گیا, جس میں چیئرپرسن پاکستان برطانیہ فیوژن سوسائٹی روبینہ خان, ناہید خان, نورین یاور, شازینہ تیمور اور عظما خان نے شرکت کی. شرکاء کا کہنا تھا کہ بچوں کی کردار اور شخصیت سازی میں ماں کا کردار انتہائی اہم ہوتا ہے, اس کا کوئی نعم البدل نہیں. بچوں کی تعلیم کے ساتھ بہترین تربیت میں ماں ایک یونیورسٹی کا درجہ رکھتی ہے. اچھے کردار کے حامل بچے ہی نہ صرف ذاتی زندگی میں کامیاب و کامران ٹھہرتے ہیں بلکہ معاشرے کو بھی 4 چاند لگا دیتے ہیں. Somebody who goes way and above and beyond to help you out, so she means a lot to me. So yeah, we're here celebrating Mother's Day, and my mum means a lot to me. She does a lot for me, and we're just celebrating what they do for us. And yeah, say happy Mother's Day to all the mothers around the world, and thank you to Pakistan Society for arranging such an amazing event. Good mother who nurtures a young person throughout their life becomes so successful and a role model for many members in the community. So it's very important. And yeah, it's kind of really important for me as well. I'm a mother, and it just kind of makes us feel that we're kind of being treated today from Park Fusion. ماں ہماری زندگی میں بہت امپورٹنٹ انسان ہے, ہمارا خیال رکھتی ہے, ہمارا کھانا بناتی ہیں, ہمیں بہت اچھے طریقے سے ہمیں زندگی کا سلیقہ سکھاتی ہے, and we just want to say we love you mom. جی, بچوں کا کردار اچھا بنانے کے لیے ماں جو رول ادا کرتی ہے وہ کوئی بھی نہیں کر سکتا, کیونکہ جیسے کہ پتہ ہے آپ کو کہ ماں کی گود ہی بچے کی جو ہے پہلی درس کا ہوتی ہے. مدرس ڈے سیلیبریشن کے لیے یہاں پر ایک فنکشن کیا ہے جس میں ہم لوگوں نے قوالی کا بھی ارینج کیا ہے, اور سب کو اپنی طرف سے جتنی بھی یہاں پر لیڈیز آئی ہیں, اس اباؤٹ 80 لیڈیز آئی ہیں, اور ہم نے ان کو اپنی طرف سے ڈنر جو ہے ان کو پرووائڈ کیا ہے, اور یہی ہم نے سیلیبریٹ کیا ہے کیونکہ مدرس ڈے بہت اسپیشل ڈے ہے اور یہاں پر سب لیڈیز آئی ہیں اور بہت انجوائے کر رہی ہیں. مدر ڈے پہ میں آپ سب کو یہی پیغام دینا چاہتی ہوں کہ ماں جو ہوتی ہیں وہ ٹھنڈی ہوا ہوتی ہے, ان کی جو دعائیں ہیں وہ ایک ہمارے لیے بخشش کا رستہ ہے, اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے جسے خاتون جنت جو ہیں وہ عورتوں کی سردار ہیں, اور ماں کے حوالے سے اگر ان کا نام لیا جائے کہ وہ انہوں نے کیا اپنے بچوں کی تربیت دی, اسی طرح ہم اپنی ماؤں کو سلام پیش کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ ان کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم دائم رہے. پاکستان سے آئے ہوئے قوال عمران علی, فریاد علی اور ہم نوا نے اپنے فن کا مظاہرہ کیا اور ماں کی شان بیان کر کے شرکاء کو جھومنے پر مجبور کر دیا. اس موقع پر بعض ماؤں نے اپنے ہاتھوں سے خصوصی پکوان تیار کیے جن سے تقریب میں موجود شرکاء کی خاطر تواضع کی گئی, جبکہ بچوں نے پھول اور دیگر تحائف ماؤں کو پیش کیے. رپورٹنگ ٹیم کے ہمراہ عابد کاظمی, 92 نیوز, برمنگھم. فیضان اسلام لندن کے زیر اہتمام برطانیہ کے تمام مذاہب کے لوگوں میں ہم آہنگی پیدا کرنے اور نیوزی لینڈ کے مسلمانوں کے لیے دعائیہ تقریب کا اہتمام کیا گیا, جس میں میئرز, کاؤنسلرز اور اعلیٰ حکومتی عہدیداران شامل تھے. تفصیلات دیکھیے سلیم صابری کی.
फैजान इस्लाम लंदन के ज़ेरे एहतमाम एक मल्टी फेथ कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया, जिसमें तमाम मज़ाहब के लोगों ने शिरकत की। हुकूमती आला ओहदेदारान भी इस मौका पर मौजूद थे। तकरीब के ऑर्गेनाइजर हजरत मौलाना अल्लामा अफगानी रब्बानी ने अपने खिताब में कहा कि दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी का कोई मजहब नहीं होता, दहशतगर्द होता है। 21वीं सदी में उन्हें दहशतगर्दी जैसे पहाड़ का सामना है। If you are debating with someone, arguing with someone, you should debate with manners. And if the person who is debating with you don't know any manners, so the final decision was given to him. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. You should not show the same attitude, the same behavior, the same language. قَالُوا سَلَامًا. उनका मजीद कहना था कि बरतानिया एक कसीरुल सकाफती मुल्क है। यहाँ पर रहने वाले तमाम लोग अपनी मिली और मजहबी त्यौहार एक दूसरे के साथ मिलजुल कर मनाते हैं। मौजूदा सूरत हाल में भी तमाम मज़ाहब के लोगों को आपस में इत्तफाक का मुजाहिरा करना चाहिए। दीगर मुकर्रीन ने अपने खिताब में कहा कि दुनिया का कोई मजहब दहशतगर्दी की इजाजत नहीं देता, इसलिए बरतानिया में रहने वाले तमाम लोगों का फर्ज बनता है कि इस सूरत हाल पर काबू पाने के लिए आपस में मिलजुल कर रहें। एक स्ट्रेटजी तैयार करना और मुस्तकबिल के लिए लाए अमल तैयार करना, ये हम सब की मुश्तरका ज़िम्मेदारी है। अहले फ़िक्र व नज़र को, उलमा को, तलबा को, दानिश्वर तबके को, सबको मिलकर इस पहाड़ जैसे मसाइल का इदराक करना और उनका हल करना। इस सिलसिले में आज हमने एक मीटिंग की थी कि हम अपनी कौम को शऊर दें कि हमने इस माशरे में 21वीं सेंचुरी में कैसे जीना है और आने वाले मुश्किलात पर कैसे काबू पाना है और चैलेंजेस को कैसे फेस करना है। दहशतगर्दी का कोई मज़हब नहीं होता और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन इन शुहदा का खून यकीनन रंग लाएगा और इंशाअल्लाह ताला इस्लाम इंशाअल्लाह पूरी दुनिया में फैलेगा। और जैसे हम शुक्रिया अदा करते हैं न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट का भी कि उन्होंने खूबसूरत अंदाज में वहाँ पे मुसलमानों को प्रोटोकॉल दिया है। मुसलमान माशाल्लाह आज़ादी के साथ वहाँ पर अपनी मजहबी इबादत को अंजाम दे रहे हैं और हम उनके शुक्रगुजार हैं। जो लोग न्यूजीलैंड में जो फोत हुए हैं, उनकी जो फैमिली, उनकी जो फ्रेंड्स हैं, हमारी तरफ से उन सबको बहुत सिंपैथी, बहुत सी कंडोलेंसेस उनको हम भेजना चाहेंगे। और दूसरी बात ये है कि ये जो हादसा हुआ है, इससे हमको एक सबक सीखना चाहिए कि हम सबको एक साथ खड़ा होना चाहिए। पुलिस अकेले सब कुछ हल नहीं कर सकता, हमको पब्लिक के साथ काम करना है, हमारे जो कम्युनिटी लीडर हैं उनके साथ काम करना है, हमारे रेजिडेंट जो है उनके साथ काम करना है। I'm really happy that I won the Umrah ticket today, and I thank my parents and my teacher. We're here today to stand together with our Muslim brothers and sisters in Waltham Forest to stand against racism and Islamophobia, and to say that we do not accept violence against our brothers and sisters here, and this is their home, and we stand united. I'm very proud of my son today, but thanks to Allah Almighty and his ustads who have put a lot of time and effort into helping the kids, not just Ayan but all of the kids tonight. They put a lot of time and effort into help them to prepare for tonight. Today we had a very good turnout, and we really appreciate the people who, especially the students who put in so much effort, and the parents who supported their students. A lot of awards were given out, including an Umrah ticket for the best student of the year, and a lot of effort was put in by the candidates who managed to make it to the finals and the best student of the year received the Umrah ticket. I look for what we have in common, and there are so many in the world today that seek only that which is different. But one thing that we absolutely have in common, every one of us, every decent human being in the world, is our sorrow and our shock and our horror at the tragic events. Commemorating what has happened and in sharing our resolve that we will do everything possible so that love triumphs over hate, that the respect of each other, that the rainbow of different colours, complexion, different religions, beliefs and ways of approaching life will all come together to make for a peaceful and a diverse and a happy. People from all backgrounds coming together to send prayers and thoughts back home to my home in New Zealand. I know that similar events have been going on elsewhere, and people know in New Zealand, people know that these events are happening, and it gives them comfort. It's everybody should keep calm.
whether they're Muslims or non-Muslims, they should work together because together we are stronger. It's not about hatred, it's about love and compassion. Stephen McDonald, the policeman, he said he knows, I think Sheikh Rabbani said that this was happening, so I was pleased to come here, down here and join you. And, you know, the Bible says that you must mourn with those who mourn. You know, Jesus said that, so I wanted to come here and support and show my support and our church's respect. Community within Waltham Forest coming together to show solidarity with Muslims in Christchurch and, you know, pay our respects for the victims and of course their friends and families. Our thoughts are with them. But I think this is yet another reminder around why we need to confront Islamophobia. You know, this is yet another reminder, you know, around Islamophobia, which is rife on the internet. It's in our mainstream newspapers and it's in the rhetoric of many of our politicians, and we really need to call them out. لندن کے اندر فیضان اسلام میں عظیم و شان جو نیوزی لینڈ کے بارے میں ہر کمیونٹی کے لوگ اس میں تشریف لائے اور بھرپور طریقے سے اس کی مذمت جس طریقے سے مذمت کی اور سب احباب نے مل کر مذمت کی کہ ایسا کیونکہ اسلام جو ہے وہ تو ایک بھائی چارے کا درس دیتا ہے، وہ امن کا ایک پیغام ہے اور امن کا پیغام اسلام اسی لیے ہر ساتھی جو ہے وہ امن کا پیغام دے رہا ہے۔ نظام الدین اولیاء انڈیا کے سجادہ نشین سید نظام الدین نظامی نے کہا کہ اولیاء اکرام نے ہمیشہ محبت کا درس دیا ہے۔ موجودہ صورتحال میں بھی یہ ضروری ہے کہ بزرگان دین کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر امن کا پرچار کیا جائے۔ یہی صوفیوں کا کام ہے کہ سب کو جوڑ کے چلانا۔ جو نیوزی لینڈ میں جو واقعہ ہوا اس کی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آئندہ ایسا کوئی واقعہ نہ ہو، اور اس کے لیے ضروری ہے اس وقت جو دہشت گردی کا دور ہے اس کو ختم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ بزرگان دین اولیاء الزام کی تعلیمات کو فروغ دیا جائے۔ آخر میں نیوزی لینڈ کے شہداء اور پوری امت مسلمہ کے لیے دعا مانگی گئی۔ مزید خبریں ایک بریک کے بعد۔ آپ دیکھتے رہیے 92 نیوز UK۔ اسکاٹ لینڈ کے شہر کرگاڈی میں تعلیم قرآن کی سعادت حاصل کرنے والے طلبہ میں ایوارڈ تقسیم کرنے کی تقریب ہوئی، جس میں معروف عالم دین مولانا محمد سرور مدنی نے تعلیم قرآن کے حوالے سے خصوصی بیان دیا۔ آئیے خالد پرویز کی رپورٹ میں دیکھیے۔ اسکاٹ لینڈ کے شہر کرگاڈی میں روح پرور تقریب ہوئی، جس میں ان طلباء میں ایوارڈ اور اعزازات تقسیم کیے گئے جنہوں نے دینی تعلیم کے حصول میں غیر معمولی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا۔ تقریب کا آغاز ننھے بچوں کی قرأت سے ہوا، اس کے بعد خوش نصیب بچوں میں انعامات تقسیم کیے گئے۔ ننھے بچوں نے باری باری آ کر انعام وصول کیا۔ اس موقع پر بچوں کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے۔ خوش نصیب بچوں میں عمرہ کے ٹکٹ بھی تقسیم کیے گئے۔ اس موقع پر نعتیہ کلام بھی پیش کیا گیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مولانا سرور مدنی کا کہنا تھا کہ نئی نسل قرآن پاک کی تعلیم سے ہٹ کر موبائل فون اور انٹرنیٹ پر زیادہ وقت دے رہی ہے۔ بچوں کو دینی تعلیمات کی طرف راغب کرنا والدین کی اولین ترجیح ہے۔ 92 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے مولانا سرور مدنی اور تقریب کے شرکاء نے بچوں کے ذوق اور شوق کو خوب سراہا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس دور میں قرآن کی تعلیم حاصل کرنا اور بھی ضروری ہو گیا ہے۔ بچوں کے لیے پروگرام ہوا ہے، انعامات دیے گئے، جس نے بھی تلاوت کی، قرآن پاک پڑھا گیا ہے۔ الحمدللہ ماں باپ میں اور بچوں میں شوق و ذوق پیدا ہوا ہے کہ قرآن کی تعلیم حاصل کریں۔ اس کے لیے ہمیں بہت سخت ضرورت ہے آج کل کے دور میں، جب لوگ اسلام پر انگلی اٹھاتے ہیں کہ ہم دہشت گرد ہیں یہ وہ وغیرہ۔ اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن پاک کو پڑھیں، بچوں کو پڑھائیں اور سیکھیں اور دوسروں کو سکھائیں کہ ہمارا اسلام یہ ہے کہ اسلام پیس ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم یہ دین کو پھیلائیں۔ آج قرآن پاک کے کمپٹیشن کا مقابلہ تھا، جس کے اندر
الحمدللہ 24 بچوں نے جو اپنی ڈگری مکمل کی تھی انہوں نے یہ مقابلہ ون کیا، اور ہم ان کا شکریہ پیرنٹس کا بھی ادا کرتے ہیں کہ جنہوں نے اپنے بچوں کو ہر زاویے سے تیاری ان کو کروائی. اور اسلام امن کا درس دیتا ہے، اور اسلام کے اندر سمجھنے کے لیے جو بہترین چیز ہے وہ قرآن پاک ہے. اگر ہمارے بچے قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیں اور قرآن پاک کی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کرنے کی کوشش کریں تو یہ انشاءاللہ تعالی ہر جگہ پر سرخرو ہو جائیں گے، کامیاب ہو جائیں گے. شرکاء نے بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے منعقدہ تقریب کو بے حد سراہا. ان کا کہنا تھا اس سے بچوں میں دینی تعلیم کا شوق پیدا ہوگا. والسال کے جامع غوثیہ قاسمیہ مسجد اور مدرسہ مون اسٹریٹ میں معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس کے مہمان خصوصی علامہ حنیف ساقی، امام عثمان تھے. تفصیلات بتائیں گے عرفان احمد اپنی اس رپورٹ میں. والسل میں منعقدہ کانفرنس کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے کیا گیا. یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول. نعت خواں شہباز حسین اور محمد سدیم نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گلہائے عقیدت پیش کیے تو شرکا پر وجد طاری ہو گیا. محفل درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گونجتی رہی. کانفرنس کی صدارت حاجی مشتاق احمد نے کی. انہوں نے اپنے مخصوص انداز میں شرکاء کے قلوب کو بھی خوب منور کیا. اس موقع پر امام مسجد قاری محمد زمان، علامہ حنیف ساقی اور امام عثمان صدیقی کا کہنا تھا کہ اسلام کسی دہشت گردی اور فساد کا درس نہیں دیتا اور بغاوت سے روکتا ہے. ہم خوش قسمت قوم ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا ہوئے. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو زمین سے آسمان تک، مسجد حرام سے اقصی تک اور پھر آسمانوں کی سیر کرائی. وہ نبی رحمت جنہوں نے پوری زندگی اسلام میں، اسلام محبت کا درس دیتا ہے، اتحاد کا درس دیتا ہے، پیار کا درس دیتا ہے. اسلام کسی دہشت گردی کا سبق نہیں دیتا، اسلام کسی فساد کا سبق نہیں دیتا، اسلام بغاوت سے روکتا ہے. اسلام میرے آقا نے خلق عظیم سے پوری کائنات کو فتح کیا. ہم وہی پیغام لے کر اس وقت یورپ کے ان علاقوں میں، انگلینڈ کی دھرتی پر وہی پیغام دے رہے ہیں جو رسول اللہ نے دیا ہے. جب امت اس پہ عمل کرے گی انشاءاللہ نہ اناد ہوگا، نہ فساد ہوگا، نہ بغاوت ہوگی، نہ شرارت ہوگی، بلکہ پوری ملت امت ایک پلیٹ فارم پر جمع ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور 92 والوں کو یہ جو اشاعت دین کی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی اس کا صلہ عظیم عطا فرمائے. Alhamdulillah, we are gathered here today in Walsall in Jamia Ghawthiyya Qasimiyyah in honor and in remembrance, in commemoration of one of the greatest miracles of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Isra wal-Mi'raj, the great night journey when the Prophet alayhi salatu wassalam was taken above and beyond creation, where he not only directly spoke to Allah subhanahu wa ta'ala, but according to the greatness and the sha'an of Allah, he met Allah subhanahu wa ta'ala and he performed and had a divine vision of Allah subhanahu wa ta'ala, something which no creation in the entire history has had the honor of illa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, except for the Messenger of Allah alayhi salatu wa salam. And alhamdulillah, we are honored and we are grateful that Allah subhanahu wa ta'ala, after creating us as humans, then he created us as Muslims and he has created us from the ummah of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. کانفرنس میں بچوں، نوجوانوں اور بوڑھوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی. آخر میں درود پاک پڑھا گیا اور امت مسلمہ ملک پاکستان اور کشمیر کے لیے قاری محمد زمان نے دعا فرمائی. اس موقع پر شرکاء کے لیے لنگر کا وسیع انتظام کیا گیا تھا.
اب آپ کو بتائیں کہ جدہ کے مقامی ہوٹل میں سعودی تاجروں کو پاکستانی چاول ٹیسٹ کروانے کے لیے بریانی نائٹ پروگرام منعقد کیا گیا۔ رائس ایکسپورٹ ایسوسیشن آف پاکستان کے تعاون سے منعقد ہونے والی اس پروگرام میں تاجروں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ جدہ سے دیکھیں ہمارے نمائندے ریاض چودھری کی رپورٹ۔ پاکستانی کونسلیٹ جدہ کی جانب سے جدہ کے مقامی ہوٹل میں بریانی نائٹ کا پروگرام منعقد کیا گیا۔ تقریب میں وائس چیئرمین جدہ چیمبر آف کامرس مازن بترجی نے خصوصی طور پر شرکت کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے پاکستانی چاول کی کوالٹی کو بہت سراہا اور ہر طرح کے تعاون کی یقین دہانی بھی کرائی۔ کمرشل کاؤنسلر شہزاد احمد نے نمائندہ 92 نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا کہ سعودی عرب بہت بڑی مارکیٹ ہے، یہاں پاکستانی چاول کو بہت پسند کیا جاتا ہے۔ بہت انکریج ہم نے فیل کیا میٹنگز کے بعد، اور ہمارے جو لیڈر آف دا ڈیلیگیشن ہیں انہوں نے ایک ٹارگٹ سیٹ کیا سعودی عربیہ کا کہ 70 ملین کی جو کرنٹ ایکسپورٹ ہے اس کو اگر 250 ملین نہیں تو کم از کم شارٹ پیریڈ میں 150 ملین تک لے جانے کا انہوں نے ٹارگٹ رکھا ہے۔ اور کونسلیٹ جنرل آف پاکستان جدہ نے پوری ان کو کمٹمنٹ دی ہے کہ جتنی میٹنگز ہم نے آپ کی کروائی ہیں ہم آپ کے ساتھ شولڈر ٹو شولڈر چلیں گے، اور جو عمران خان صاحب کا جو ویژن ہے اس وقت اور جو کراؤن پرنس محمد بن سلمان کا ویژن ہے ان کی روشنی میں یہ رائس ایکسپورٹ ڈیلیگیشن اپنی ایکسپورٹ چاول کی انشاءاللہ 1 سال میں ڈبل کرنے کی پوزیشن میں آ جائے گی۔ رائل ایکسپورٹ ایسوسی ایشن آف پاکستان کے سینئر وائس چیئرمین علی اصغر نے پاکستانی کونسلیٹ کے تعاون پر ان کا شکریہ بھی ادا کیا۔ تقریب کے اختتام پر مہمانوں کی توازو پاکستان کے بہترین چاول سے تیار کردہ بریانی سے کی گئی، جسے بے حد پسند کیا گیا۔ آپ کو بتائیں کہ اسپین کے شہر بارسلونا میں پاکستان سے آئی معروف شاعرہ فاخرہ انجم کے نام ایک خوبصورت شام کا انعقاد کیا گیا، جس میں بڑی تعداد میں خواتین و حضرات شریک تھے۔ تفصیلات شاہد احمد شاہد کے رپورٹ میں ملاحظہ کیجیے۔ حضور جانتے ہیں کہاں ہے عرش مولا، حضور جانتے ہیں۔ 7 سمندر پار بسنے والے نہ صرف اپنی قومی زبان سے رابطہ استوار رکھتے ہیں بلکہ ادبی محافل سجا کر پردیس میں دیس جیسا ماحول بپا کر لیتے ہیں۔ ایسی ہی ایک خوبصورت شام پاکستان سے آئی معروف شاعرہ فاخرہ انجم کے نام تھی، جس کا اہتمام امرا ایسوسی ایشن اور کسال پاکستانی ایسوسی ایشن نے مل کر کیا تھا۔ تقریب میں بڑی تعداد میں خواتین و حضرات شریک تھے جو فاخرہ انجم کے خوبصورت کلام سے نہ صرف محظوظ ہوتے رہے بلکہ شاعرہ کو داد و تحسین سے بھی نوازتے رہے۔ مقامی شعراء میں شیخ آفتاب، سید شیراز اور دیگر نے بھی اپنا کلام پیش کیا اور خوب داد سمیٹی۔ مہمان خصوصی امانت حسین مہر اور قومی اسمبلی میں سوشلسٹ پارٹی کے امیدوار محمد اقبال چودھری نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس طرح کی ادبی محافل کا انعقاد بڑا خوش آئند ہے۔ یہ محافل نوجوان نسل کو اور بچوں کو اردو ادب سے جوڑے رکھنے کا ایک خوبصورت ذریعہ ہیں۔ آخر میں مہمانوں کے لیے پرتکلف عشائیے کا اہتمام تھا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ شاہد احمد شاہد، 92 نیوز، بارسلونا، اسپین۔ مزید خبریں ایک بریک کے بعد۔ آپ دیکھتے رہیے 92 نیوز UK۔ کشمیر جنت نظیر وادی پر بھارت کے غاصبانہ قبضے پر ڈاکومنٹری بنانے والے عالمی شہرت یافتہ فرانسیسی صحافی پال کمیٹی کا کہنا ہے کہ کشمیریوں کی روزمرہ کی زندگی بہت ہی مشکل ہے۔ وہ 92 نیوز سے گفتگو کر رہے تھے، مزید کیا کہا آپ بھی سنیے۔ Yes, sure. For international journalists, very difficult to get a press visa covering Kashmiri conflict. So I went there with a producer visa, but I could film the problem of the Kashmiri people. There is a very big, for them it's very difficult day-by-day life. There is army everywhere, there is not freedom, press freedom, there is not political freedom. There is just a big occupation by India army. So Kashmiri people is under occupation in Jammu and Kashmir. And if you want to film just the people saying that they want the UN resolution asking for
a vote to get independence. India doesn't want to organize that vote, so I don't know what is the solution for the Kashmiri people. When I was there, the situation was very, very extremely bad. Fights every day between army and Mujahideen, and fights every day, and every Friday you have stone pelting in the old city of Srinagar, and the economic situation of Kashmir. اور خبر یہ بھی ہے کہ کرکٹ کے میدان میں کھلاڑی نکر پہن کر آ سکیں گے یا ٹاس اب ٹویٹر پر ہوگا؟ کمنٹیٹرز اب سلپ پر کھڑے ہوں گے۔ آئی سی سی نے کرکٹ شائقین کے ساتھ اپریل فول منانے کے لیے کچھ ایسے قوانین متعارف کرائے ہیں، آپ بھی دیکھیے۔ جھوٹ کے عالمی دن انٹرنیشنل کرکٹ کونسل بھی کسی سے پیچھے نہ رہا، کچھ ایسے قوانین متعارف کروا دیے جن سے پوری دنیا میں کرکٹ کے دیوانے حیران رہ گئے۔ آئی سی سی نے ٹویٹر کا سہارا لیتے ہوئے کرکٹ کے نئے اور حیرت انگیز قانون بتائے۔ آئی سی سی کے مطابق اب کھلاڑی کی جرسی پر نمبر کے ساتھ ساتھ انسٹاگرام ہینڈلز بھی ہوں گے۔ ایک اور ٹویٹ میں آئی سی سی نے بتایا کہ ٹاس کے بجائے ٹویٹر پر پول ہوگا کہ کون سی ٹیم پہلے بیٹنگ کرے گی اور کون سی ٹیم بالنگ کرے گی۔ ایک اور دلچسپ قانون یہ تھا کہ اگر میدان میں درجہ حرارت 35 ڈگری تک پہنچ جاتا ہے تو کھلاڑی نکر یا شارٹس پہن کر میدان میں آ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ڈے اینڈ نائٹ ٹیسٹ میں شام کے بعد رنز 2 گنے ہو جائیں گے۔ جہاں کچھ ٹویٹر صارفین نے ان تبدیلیوں کو سچ مان لیا تو کچھ نے فوراً ان کا تعلق اپریل فول سے جوڑ دیا۔ دبئی میں مینالاک ایوارڈ گالا کا انعقاد کیا گیا، جس میں پاکستانی کمپنی فن سٹی پاکستان نے بھی ایک ایوارڈ اپنے نام کیا۔ ایوارڈ شو میں 200 سے زائد انٹرٹینمنٹ کمپنیز نے شرکت کی۔ تفصیلات دبئی سے دیکھیے ہمارے نمائندے مدثر خوشنود کی رپورٹ میں۔ دبئی میں بکھرے انٹرٹینمنٹ کے رنگ، بہترین کارکردگی پر دنیا بھر سے شرکت کرنے والی کمپنیوں کو دیے گئے اعزازات۔ دبئی میں انٹرٹینمنٹ کی دنیا میں کامیابیوں کا جشن منانے کے لیے مینالاک ایوارڈ گالا نامی رات سجائی گئی، جس میں پاکستان سمیت دنیا بھر سے 200 بڑی انٹرٹینمنٹ کمپنیوں نے شرکت کی۔ ایوارڈ شو میں پاکستان سے شریک ہونے والی واحد انٹرٹینمنٹ کمپنی فن سٹی پاکستان نے بیسٹ یونیک وزٹر اٹریکشن کا اعزاز اپنے نام کیا۔ یہ ایوارڈ کمپنی کے سی ای او کاشف علی نے خود لیا۔ اس موقع پر انہوں نے 92 نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے اپنی خوشی کا بھی اظہار کیا۔ Basically, this is the first company in Pakistan has won an award like this. We were the pioneers in Pakistan. We opened our first center in 5 years. We've opened our center 2 years ago. And basically we are expanding to every city in Pakistan, and to win this prize is a big achievement. We were up against all the big boys in industry, Magic Planet, Landmark Leisure, and we won the award, so I'm very happy. اس موقع پر مینالاک ایوارڈ گالا کے سیلویو لیٹکے نے 92 نیوز سے خصوصی گفتگو کی۔ ان کا کہنا تھا کہ اس ایوارڈ گالا کے ذریعے انٹرٹینمنٹ کی دنیا میں آنے والی جدت اور کریٹیویٹی کو سراہا جاتا ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ اس ایوارڈ شو میں پاکستان سے لے کر مصر اور عمان سمیت مختلف ممالک کی کمپنیوں نے بھرپور شرکت کی۔ Welcome to our annual awards gala night, where we celebrate excellence in operation, progressive innovation, where we celebrate our industry as a whole. We have over 100 nominations in for our over 20 awards from all across, from Pakistan to Egypt, from Jordan to Saudi Arabia, from the UAE to Oman. We are blessed here. It's a sold out event, and we are all ready to really celebrate our success. ایوارڈ گالا میں مشہور انٹرٹینمنٹ کمپنی وارنر براز نے بھی اپنے نام مختلف اعزازات کیے۔ تقریب میں مہمانوں کی تواضع بہترین کھانے سے بھی کی گئی۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ مدثر خوشنود، 92 نیوز۔ اس کے ساتھ ہی یہ بلیٹن اپنے اختتام کو پہنچا۔ دیکھتے رہیے 92 نیوز UK۔